السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں شاد اور آباد رکھے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے آج کے نیکسٹ لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ رکوع نمبر 21 ہے سورہ البقرہ کا، دوسرے پارہ کا آج ربع مکمل ہم کرنے جا رہے ہیں۔ رکوع نمبر 21 پہ دوسرے پارے کا ربع مکمل ہو جائے گا۔ تو اس رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ موضوعات بیان کیے جو اس وقت کی یہود و نصارہ کے اندر جو برائیاں پائی جاتی تھیں، اور پھر ان کی وہ برائیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کو ان سے منع کر دیا گیا، اور ان کے احکامات آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ واضح کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ایسی واضح کتاب ہے، ایسی مبین کتاب ہے، ایسی روشن اور واضح کتاب ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہر چیز کا کوڈ آف کنڈکٹ ہی یہی ہے۔ تو آئیے اس کو کیوں نہیں آپ سمجھتے، اس کو پڑھنے پہ کیوں نہیں آپ آتے؟ اللہ تعالیٰ نے بار بار اسی چیز کی دعوت دی ہے کہ آؤ، اگر شریعت لینی ہے، عبادات کے لیے، معاملات کے تمام احکامات جو لینے ہیں وہ اسی سے لو۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کا آغاز کرتے ہیں تو کیسے وہ کس طرح اپنے لوگوں کو، اس امت مسلمہ کو، تمام دنیا کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس، اے لوگو۔ اب دیکھیں، زمین پر بسنے والی ہر قوم کو مخاطب کیا اس قرآن پاک نے، قیامت تک آنے والے ہر انسان کو مخاطب کیا اس قرآن پاک نے۔ اس قرآن پاک کا مخاطب ہر وہ ذی شعور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہر وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اے لوگو، کلو کھاؤ، مما اس سے جو فی الارض زمین میں، حلالا طیباً اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے حرام چیزیں بھی پیدا کی ہیں تمہاری آزمائش کے لیے، اور حکم کیا دیا ہے کہ کھاؤ زمین میں سے جو پاک بھی ہو اور حلال بھی ہو، دو شرط رکھ دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ ایک لسٹ بنا کے دے دی ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ اب لسٹ تو عمل کر سکتے ہیں نا، کہ لسٹ تھوڑی ہے، حرام چیزوں کی لسٹ تھوڑی بنا کے دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور باقی چیزیں حلال قرار دے دی ہیں۔ اگر ہمیں حلال چیزیں بہت کم ہوتی، حلال چیزوں کی لسٹ بنا دی جاتی تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے تو لسٹ ہی حرام چیزوں کی بنائی ہے۔ آگے اس کا بیان آئے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ تم حلال اور طیب چیزیں کھاؤ، پھر دوسری اللہ تعالیٰ نے کیا حکم ارشاد فرمایا لوگوں کو، تمام دنیا کے لوگوں کو، وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ پیروی کرو، خطوات، نشان ہوتا ہے، نقش قدم جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خطوات نشان ہوتا ہے، یعنی کہ نقش قدم پر نہ چلو، الشیطان، شیطان کے رستوں پر نہ چلو، انہو، بے شک وہ، لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آج کل ہم نے دشمنیاں کس سے پالی ہوئی ہیں؟ کوئی جائیداد کا جھگڑا ہے، کوئی مکانوں کے جھگڑے ہیں، تو ہم نے دشمنیاں پالی ہوئی ہیں۔ یہ دشمنیاں نہیں ہیں، اصل دشمنی تمہارے اندر کے ساتھ ہے، تمہارے نفس کے ساتھ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں آگاہ فرما رہے ہیں کہ دھیان سے رہنا۔ تمہاری دشمنی اصل وہی ہے کہ جو تمہارا نفس ہر تمہاری بری عادات کو ڈیولپ کرنے میں مدد دیتا ہے، تو وہ نفس امارہ، اس سے دشمنی رکھو، شیطان سے دشمنی رکھو، جو کام شیطان حکم دیتا ہے اس سے دشمنی رکھو۔ اصل دشمن اسی کو بنا لو تو پھر تمہارے لیے کامیابی ہے۔ تم کہو کہ شیطان کہہ رہا ہے نماز نہیں پڑھنی، تو اٹھو، شیطان سے دشمنی ہے تمہاری، وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں غلط ہی کہے گا۔ شیطان کہہ رہا ہے غصہ ہو جاؤ، تم اس سے باز رہو، ٹھیک ہے۔ شیطان تو برائی کی حکم دے گا نا آپ کو، انما، بے شک وہ، یأمرکم، تمہیں حکم دے گا، بالسوء، برائی کا، والفحشاء، دو ہی حکم دے گا، بے حیائی کا اور برائی کا۔ اپنا آپ عورت کے لیے پردہ رکھا گیا، اس کو ننگا کرنے کا کہے گا، ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری بے حیائی کے کاموں کی طرف شیطان لے کر جائے گا، تو تم بچ جاؤ، جو بے حیائی اور بدی کے کاموں کا کہتا ہے تم اس سے بچ جاؤ۔ وَأَن تَقُولُوا، اور یہ کہ کہو، عَلَى اللّٰہِ، اللہ تعالیٰ پر، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ پر اس کی نسبت ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ نعوذ باللہ، اس کی بیٹیاں بنا دیں، اس کو شرک ٹھہرا لیا، یہ ساری چیزیں شیطان تمہیں کہتا ہے کہ تم اللہ کی نسبت وہ بات کرو جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑے دو حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کا آغاز کیا۔ ایک تو یہ کہ حلال اور طیب چیزیں کھاؤ تو تمہاری تمام تربیت پہ فرق پڑے گا۔ دیکھیں، حرام جو لوگ کھلاتے ہیں نا اپنی اولاد کو، ان کی تربیت میں بہت زیادہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جو حلال کھلاتے ہیں ان کے اولاد میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اور حرام کھانے والے کی تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی نا۔ تو ایک دوسرا جو حکم دیا کہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، کیونکہ کھلا دشمن ہے تمہارا، اور برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ بہت پیارے دو حکم ہیں۔ اس کے بعد ہے وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے، اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، یعنی یہ قرآن پاک، قال، وہ کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم پیروی کریں گے، ما الفینا، جس پر ہم نے پایا، الفینا ہم نے پایا، علیہ اس پر، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، یعنی کہ ایک بونڈا سا ان کا ایک جواب ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب ارشاد فرمایا، اولو، کیا وہ، کانا ہوں، آباؤہم، ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون، نہ عقل رکھتے، شیئن، کچھ بھی، ولا یہتدون، نہ ہی ہدایت پر ہوں۔
یعنی اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا کہ وہ ہدایت پر بھی نہیں ہے اور عقل کی کوئی بات بھی نہیں کرتے کہ یہ بت ان کا کیا نفع نقصان کر سکتے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں، تو پھر کیا نفع نقصان ہے جب آگے کر ہی کچھ نہیں سکتے، ان کو کوئی مار کے چلا جائے تو وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تو یہ تو ایک عقل کی بات بھی سوچا کریں نا، عقل بھی تو سوچنے کے لیے دی ہوئی ہے نا اللہ تعالیٰ نے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں جو اہل کتاب کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ عقل کرنی چاہیے ان کے جو آگے آگے نسلیں آ رہی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے شرک جو ہے وہ کوئی بندہ آپ دیکھ لیں شرک تو نہیں پسند ہوتا نا، شراکت جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نا اب اللہ تعالیٰ سے تو بلا تمثیل بلا مقابلہ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے، تو شرک سے باز آ جائیں گا۔ مثال اللہ زینہ کفروا، اور مثال ان کافروں کی کمثلی جیسے مثال اللہ زی اس شخص کی یعنی ایک جس کو پکارا جائے، بیمار جو نہیں لا یسمع سنتا الا مگر دعا و نداء پکارنا، ٹھیک ہے۔ کمثل اللہ زی اس شخص کی مثال ایسے دی ہے جس کو پکارا جائے اور نہیں وہ سنتا، نہ کسی پکار کو اور نہ آواز کو، جس طرح کہ ایک جانور کو پکارا جائے تو وہ صرف ایسے کر کے دیکھتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ پکارا جا رہا ہے، بس دور سے ایسے آنکھوں آنکھ دیکھتا ہے لیکن وہ سنتا سمجھتا نہیں ہے۔ سم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی نندے ہیں، فہم لا یعقلون وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ دنیا کی عقل تو ملی ہوئی ہے ان کو، دنیا کے لحاظ سے بڑے عقل مند ہیں، آنکھیں بھی دی ہوئی ہیں، دیکھتے ہیں بڑی دور تک دیکھتے ہیں، بڑا مشاہدہ تیز ہوتا ہے، آبزرویشن بہت تیز ہے، زبان بھی بہت تیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا نا کہ عقل نہیں ہے ان میں، کچھ بھی عقل نہیں ہے، یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بات آ گئی کہ ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کو اپنا خاص جو کہتے ہیں فرشتوں میں بھی بیٹھ کے ایک دعویٰ ہے کہ ایمان والے جو میرے خالص لوگ ہیں وہ ایسے نہیں ہوں گے جس طرح دوسرے ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کلوا کھاؤ من طیبات پاکیزہ ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا، واشکروا للہ، اور اللہ کے لیے شکر گزاری کرتے رہو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اسی کی اگر بندگی بجا لاتے ہو تو پھر تمہیں شکر ہی زیب دیتا ہے، نہ شکری زیب نہیں دیتی۔ اور نہ شکری کیا ہے، میں پہلے بھی اس چیز کو بیان کر چکی ہوں کہ ہر اعضاء کا غلط استعمال نہ شکری ہے، کہ ہم نے آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ہم ان سے غلط چیزیں دیکھیں گے تو نہ شکری ہے، ہاتھ دیے ہیں غلط کام کریں گے نہ شکری ہے، تو اس لیے نہ شکری سے بچیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس نے ہمیں صحت دی ہوئی ہے، اگر پیسہ ہی تو شکر کے لیے نہیں ہوتا نا، مال ملے تو شکر ہے نہیں، کھانے کو ملے تو شکر ہے نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر بھی عطا فرمائے، شکر بھی عطا فرمائے۔ انما بے شک حرام کیا علیکم تم پر، اب وہ لسٹ آ گئی ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تم پر المیتۃ، مردار، اب مردار کھانا تو ہے بھی، دیکھیں نا انسانی فطر کے خلاف ہے، مردہ کھانا انسان کے ہلاکی حالت کی کیا عکاسی کر رہا ہے، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، وما اہل، اور جس کو ذبح کیا گیا بھی اس پر لغیر اللہ، اللہ کا نام، اللہ کے علاوہ نام لے کر، لغیر اللہ غیر اللہ کا نام لے کر، ٹھیک ہے، اور جس کو ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، فمن اضطر، پس جو کوئی اضطرار کی حالت میں ہو، ٹھیک ہے، اضطرار کی حالت کیا ہے کہ بھوک بھی بڑی سخت لگی ہوئی ہے، مجبوری کی حالت میں، ٹھیک ہے، فمن اضطر، جو مجبور ہو جائے، غیر باغ، ذاتی نہ کرنے والا ہو، ولا عاد، اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، ویسے اللہ کے کام کو مانتا ہو لیکن ذاتی نہ کرنے والا ہو، باغی نہ ہو، تو پھر اس پر فلا اسم علیہ، اس پر گناہ نہیں ہے کہ وہ اتنا ہی کھا سکتا ہے، وہ بھی کہ جتنا زندگی بچانے کے لیے ضروری ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، من الکتاب، کتاب سے، ویشترون، اور خریدتے ہیں بھی اس کے عوض، ثمنا قلیلا، بہت تھوڑی قیمت، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ما یأکلون فی بطونہم، نہیں وہ ڈال رہے، نہیں وہ بھار رہے، یأکلون، کھا رہے، فی بطون میں، اپنے پیٹوں میں، نہیں بھار رہے اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ کلام فرمائیں گے ان سے یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک فرمائیں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور بے شک جو لوگ تورات کی جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں نا، اس کو چھپاتے ہیں اور دنیا کی قیمت کے بدلے لے لیتے ہیں، تحریف کر، ان کے لیے اس عذاب کا ذکر آیا ہے۔ اولئک الذین، اور ان لوگوں نے خرید لیا، خرید لیا الضلالۃ، گمراہی، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے، والعذاب، اور عذاب، بالمغفرۃ، مغفرت کے بدلے، مغفرت کے بدلے عذاب لے لیا، فما اصبرہم علی النار، کیا چیز ہے جو آگ پر صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آگ پر صبر، پوری ہمیشگی کا عذاب جو ہے دوزخ کا، اس پر کیسے صبر کر لیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ ایک استفسار ہے کہ یہ کیسے صبر کر کے بیٹھے ہیں۔ ذالک، یہی ہے، بأن اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب، کتاب کو نازل کیا، بالحق، کی حق کے ساتھ،
اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا جنہوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا فی الکتاب کتاب میں لفی شقاق بعید وہ مخالفت میں حق سے بہت دور ہیں. لفی ضرور میں ہے شقاق مخالفت میں بعید بہت دور. اب مخالفت کرتے 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 حق سے بہت دور چلے گئے تو اب حق کے قریب ان کا آنا ممکن بھی نہیں رہا. اس لیے اتنی مخالفت نہ کرو, کچھ سوچ سمجھ کے کسی بھی چیز کی مخالفت کرو. اب ایمان والوں میں بھی تفرقہ بازی جو ہے یا مخالفت جو ہے اس کے حوالے سے اس حد تک آگے نہ جاؤ کہ عذاب جو ہے وہ تم پر بھی اللہ تعالیٰ لکھ دیں. اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک لوگوں کی, اپنے انبیاء کی ادب عزت اور ان کے احکامات, ان کی جو لائی ہوئی باتیں ہیں, ان کے ضابطہ اخلاق ہیں, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس قرآن پاک پر اور اس کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. اللہ